اے سیدہ کے لال، سلام ہو سلام اے سیدہ کے لال، سلام ہو حسین کے وقار کو سلام، سلام ہو حسین کے وقار کو سلام۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین، آج ہم جس مبارک ہستی کی بارگاہ میں خراج محبت، خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں، وہ مبارک ہستی نبی اکرم علیہ تحیۃ والثناء کے مبارک داماد، آپ کے چچا زاد، مولا کائنات، شیر خدا، حیدر کرار، تاجدار حل عطا، جناب سیدنا علی المرتضیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ آپ کے فضائل بے شمار ہیں، آپ کی خوبیاں انگنت ہیں، اور آپ کے جو محاسن ہیں وہ لاتعداد ہیں۔ تو آپ کی کسی حسن و خوبی کا تذکرہ کیا جائے، آپ کے کسی وصف کا تذکرہ کیا جائے تو یقیناً اس کے لیے اتنا وقت انسان کو درکار ہے کہ شاید زندگی اس میں بیت جاتی ہے، لیکن مولا کائنات شیر خدا کے اوصاف کا ایک باب بھی مکمل نہیں ہو پاتا۔ جو آیہ کریمہ میں نے خطبہ میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نَفْسَهُ ابتغاء مرضات اللہ، کہ کچھ لوگ وہ بھی ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی رضا پانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی مرضی حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کو بیچ دیا ہے۔ یعنی ایک طرف اللہ کی رضا ہے، اللہ کی منشا ہے، اللہ کی خوشنودی ہے، اور دوسری طرف اپنی جان ہے، اپنا نفس ہے، تو وہ اپنی جان اور اپنے نفس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، بلکہ اللہ کریم کی بارگاہ میں اس کی رضا کو حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ آیہ کریمہ ہے سورہ بقرہ کی دوسرے پارے کی۔ اس کا شان نزول کیا ہے تو حضرت امام فخر الدین الرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی تفسیر میں، تفسیر کبیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نازلت فی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ یہ آیہ مبارکہ مولا کائنات شیر خدا جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ حضرات گرامی، قرآن عزیز کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ظاہری سی بات ہے کہ قرآن کے نزول کا ایک عمومی سبب ہے، وہ یقیناً ہدایت ہے، وہ تقوی ہے، ہدی للمتقین ہے، کہ متقین لوگوں کے لیے اللہ نے سارے قرآن کو ہدایت بنا کر بھیجا، یہ عمومی سبب ہے۔ اور کبھی کبھی کسی بھی آیت کے شان نزول میں ہمیں کوئی خصوصی سبب نظر آتا ہے جسے ہم اسباب نزول کی بحث میں جا کے مطالعہ کرتے ہیں۔ تو اب اس آیت کا ایک تو عام مفہوم ہو گیا کہ جو انسان بھی اپنے نفس کو اللہ کی رضا کے لیے بیچتا ہے، میرا رب اسے اپنی رضا یقیناً عطا فرماتا ہے، جنت کی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ لیکن خصوصی طور پہ حضرت امام ارشاد فرماتے ہیں کہ نازلت فی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ مولا کائنات شیر خدا جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اور یہ نازل کب ہوئی ہے؟ بات علی فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ خروجہ الی الغار، کہ جس رات کو نبی اکرم علیہ تحیۃ والثناء ہجرت کے لیے نکلے تھے، شب ہجرت کو نبی اکرم نکلے تھے، غار ثور کی طرف آقا روانہ ہوئے تھے، اور اپنے حجرے سے نکلتے ہوئے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کے حکم سے علی کو آج اپنا بستر عطا فرماتا ہوں اور مکے والوں کی ساری امانتیں بھی عطا کرتا ہوں۔ حضرات گرامی، ذرا غور کرنے والی بات ہے کہ شیب ابی طالب اس سے پہلے گزر چکی ہے، اور 3 سال ہیں، اور 3 سال کی تقریباً 1000 راتیں بنتی ہیں، اور مولا کائنات شیر خدا ہر رات اپنے پیارے نبی کے بستر پہ سوتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں،
حالانکہ آپ کا سارا خاندان شیب ابی طالب میں موجود ہے، آپ کے مبارک چچا حضرت ابو طالب بھی، مولا علی کے والد گرامی بھی تشریف فرما ہیں، تو جناب علی ہر رات سویا کرتے تھے، اور وہ 1000 راتیں جو آپ کو وہ مشق اور تمرین اور ایکسرسائز کروائی گئی، اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ جب شب ہجرت یہ وقت آئے گا تو مولا علی کے لیے کوئی بھی جھجک نہ ہو، اور آپ کے لیے کوئی پریشانی والی چیز نہ ہو، اور آپ فوراً رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کے اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر لیں۔ تو اب حضرت امام اس آیت کے شان نزول میں ارشاد فرماتے ہیں کہ بات علی فراش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ خروجہ الی الغار، کہ جب آقا کریم شب ہجرت کو نکلے اور غار کی طرف یعنی غار ثور کی طرف آقا کریم نے اپنے سفر کا سلسلہ شروع کیا، تو اب اس بستر پہ کسی کو تو لٹانا تھا، تو پھر اللہ کے حکم سے پیارے رسول نے، رحمت کونین نے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محبوب علی کا، آپ اللہ کے محبوب ہیں اور علی پھر رسول اللہ کے محبوب ہیں، تو علی کا انتخاب کیا، اور علی پھر بستر پہ دراز ہو جاتے ہیں، ایک تو امانتیں دینی تھی اور رات کو سونا تھا۔ وَيُرَا أَنَّهُ لَمَّا نَامَ عَلَى فِرَاشِهِ، اب یہ بات سننے والی ہے۔ اب راوی یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت مولا کائنات شیر خدا اپنے رسول کے حکم پہ بستر پہ دراز ہو جاتے ہیں اور مبارک چادر وہ کملی اوڑھ کے سو جاتے ہیں، قام جبریل علیہ السلام عند رأسہ ومیکائیل عند رجلیہ وجبریل ینادی بخ بخ من مثلک یا ابن ابی طالب یباہ اللہ بک الملائکہ ونزلت الآیہ۔ تو جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے آئے اور مولا کائنات شیر خدا کے سرہانے کی طرف جا کے کھڑے ہو گئے۔ میکائیل علیہ السلام کو میرے رب نے نازل فرمایا، وہ آپ کی پائنتی کی طرف جا کے کھڑے ہو گئے، اور جناب جبریل نے صدا دی، ندا دی، اور سارے زمانے نے سنا کہ بخ بخ من مثلک یا ابن ابی طالب یباہ اللہ بک الملائکہ، کہ مبارک ہو اے ابو طالب کے بیٹے علی، آپ کو مبارک ہو کہ اس وقت آپ کی مثل کوئی نہیں ہے، کہ میرا رب عرش والوں کی مجلس سے جا کر وہاں آپ کا تذکرہ فخر کے ساتھ کر رہا ہے، کیونکہ باہر تلواروں کا سایہ ہے اور یہ موت کا بستر ہے، اور اس پہ سونا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ تو اللہ کے حکم سے نبی اکرم علیہ تحیت و ثنا نے علی کو ارشاد فرمایا، اور علی وہاں بستر پہ دراز ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولا علی نے بالکل پرواہ نہیں کی، بالکل پرواہ نہیں کی اپنی جان کی، اپنے نفس کی۔ ویسے اپنے نفس کی پرواہ کرنی بھی کیا تھی، انفسنا و انفسکم کا فیضان بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا تھا، تو اپنے نفس کی پرواہ نہیں کی، ساری رات سو جاتے ہیں۔ اب مولا علی کی اس جان ساری پہ میرے رب نے اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ آج کے بعد جو انسان بھی اپنے نفس کو بیچے گا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو پھر اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرا رب اس انسان کی جان اور مال کے بدلے اسے جنت کی اعلیٰ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ تو بطور خاص مولا کائنات شیر خدا جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام کی عظمت کو، آپ کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اللہ کریم نے نازل فرمائی۔ ایک اور آیت مبارکہ، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یا مبارکہ سورہ مائدہ کی، کہ میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا ولی اللہ ہے، یعنی تمہارا مددگار اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اور وہ مومن ہیں جو نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی ادا کرتے۔ اب اس آیت مبارکہ کا مصداق کیا ہے، میں پھر عرض کروں گا، اور میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہر آیت کا ایک عام شان نزول ہے اور وہ ہدایت ہے، جس طرح پہلی آیت بھی میں نے عرض کر دی اور یہ آیت مبارکہ بھی ہے، لیکن کوئی خاص بھی شان نزول ہے نا، خاص سبب نزول ہے۔ تو حضرت امام فخر الدین الرازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں اس آیت مبارکہ کا بھی شان نزول بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ اس حدیث مبارکہ کو روایت کرتے ہیں۔ اب ابو ذر یہ کہتے ہیں کہ صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما صلاۃ الظہر، کہ میں نے ایک دن رسول اکرم علیہ تحیت و ثنا کے ساتھ ظہر کی نماز ادا کی، ظہر کی نماز رسول اکرم کی معیت میں ادا کی۔ فَسَأَلَ سَائِلٌ فِي الْمَسْجِدِ فَلَمْ يُعْتِهِ أَحَدٌ، تو اسی دوران جب نماز ہو رہی تھی، سارے صحابہ کرام اور آقا کائنات بھی وہاں تشریف فرما ہے، تو ایک سائل آ گیا اور اس نے آ کے سوال کیا، اپنے مقصد کو بیان کیا، اپنی طلب کو سب کے سامنے رکھا۔ فَلَمْ يُعْتِهِ أَحَدٌ، تو کسی نے بھی کچھ عطا نہیں کیا۔
کوئی نماز میں ہے اور کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو عبادت ہے، خشوع کا عالم ہے، تو کوئی بھی اس کی طرف متوجہ نہ ہو پایا۔ فَرَفَعَ السَّائِلُ يَدَهُ إِلَى السَّمَاءِ، تو اب اسی دوران اس سائل نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا دیا، اس نے اپنے ہاتھ بلند کر دیے اور اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہم اشہد انی سألت فی مسجد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم فما اعطانی احد شیئا۔ اب وہ سائل عرض کرتا ہے، مولا تو گواہ ہو جا، میں نے تیرے رسول کی مسجد میں جا کے، مسجد نبوی میں جا کے سوال کیا، لوگوں کے سامنے اپنے دامن طلب کو دراز کیا اور اپنے خالی ہاتھ کو سامنے رکھا، فما اعطانی احد شیئا، لیکن کسی نے بھی میری جھولی کو نہیں بھرا، میری ضرورت کو پورا نہیں کیا، کسی نے کچھ عطا نہیں کیا۔ وَعَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ رَاكِعًا، اب وہ کیفیت یہ تھی، وہ دعا کر رہا ہے اور مولا کائنات نماز پڑھتے پڑھتے رکوع کی کیفیت میں آگئے۔ وَكَانَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ رَاكِعًا، تو مولا کائنات شیر خدا رکوع کی حالت میں ہے۔ فَأَوْمَا إِلَيْهِ بِخِنْصَرِهِ الْجُمْنَى وَكَانَ فِيهَا خَاتَمٌ، اب مولا کائنات نے اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کیا اور اس دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں آپ نے انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، آپ رکوع کی حالت میں اور آپ نے اسے اشارہ کر دیا۔ فَأَقْبَلَ السَّائِلُ حَتَّى أَخَذَ الْخَاتَمَ، اب وہ سائل آگے بڑھا اور مولا کائنات شیر خدا کے اس مبارک انگشت سے، آپ کی مبارک انگلی سے اس انگوٹھی کو اتار لیا۔ بِمَرْءٍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ سارا واقعہ رسول اکرم سامنے دیکھ رہے ہیں۔ ابو ذر کہتے ہیں میں نماز کے لیے گیا، آقا کے ساتھ حاضر ہوا، آقا نے نماز پڑھائی، ہم نے آقا کے پیچھے نماز پڑھی، پھر سائل آیا، پھر سائل نے سوال کیا، مانگا، کسی نے کچھ عطا نہیں کیا، پھر سائل نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرنے لگا، تو مولا علی اس وقت رکوع کی کیفیت میں تھے، تو علی نے پھر اپنے دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ اس کی طرف اشارہ کر دیا، جس میں انگوٹھی تھی، وہ آگے بڑھا اور اس نے انگوٹھی اتار دی۔ اب یہ سارا معاملہ رسول اکرم علیہ تحیۃ والثناء اپنی مبارک نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ فقال، حضرت ابو ذر اسے روایت کرتے ہیں اور امام فخر الدین الرازی نے اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں اسے لکھا ہے کہ نبی اکرم علیہ تحیۃ والثناء نے پھر اپنے رب کی بارگاہ میں ایک دعا کی اور ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا، اللہم ان اخی موسیٰ سألک، کہ ایک موقع ایسا تھا کہ جب تو نے جناب موسیٰ کو، میرے بھائی موسیٰ کلیم اللہ کو، رسول اکرم اپنے بھائی ہونے کی نسبت جناب موسیٰ کی طرف کر رہے ہیں کہ میرے مولا تو نے موسیٰ کو، میرے بھائی کو حکم دیا تھا فرعون کے دربار میں جانے کے لیے، تو موسیٰ نے تیری بارگاہ میں ایک عرض کی تھی، اور وہ عرض کیا تھی کہ جناب موسیٰ نے کہا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اب یہ دعا مانگی اور اس میں عرض یہ کیا، وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، مولا میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ تو اتنے مشکل کام کے لیے رخصت ہونے کا مجھے حکم دے رہا ہے، تو میرے اہل و عیال میں سے کسی کو میرا وزیر بنا دے۔ ہارون اخی، میرا بھائی جو ہارون ہے اسے ہی میری وزارت میں اور میرے ساتھ معاونت کے لیے رخصت کر دے۔ اب یہ نبی اکرم نے وہ دعا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ میں بیان ہوئی ہے دوسرے رکوع میں، تو نبی اکرم نے وہ ساری دعا اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی۔ پھر آقا کریم نے یہ بھی عرض کیا، فَأَنزَلْتَ قُرْآنًا نَاطِقًا سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَانًا، اور پھر جناب آقا کریم نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کیا کہ جب موسیٰ نے یہ دعا مانگی اور ہارون کو بطور وزیر اپنے لیے مانگ لیا، تو نے پھر قرآن ناطق کو نازل کیا، تو نے قرآن کو بولتے ہوئے قرآن کو نازل کیا اور سورہ قصص کی اس آیت کو نازل کیا کہ میں نے اے موسیٰ تمہیں ہارون بطور وزیر عطا کر دیا، تمہارا بھائی اب تمہارے ساتھ سلطان مبین بن کے جائے گا، اللہ کی واضح دلیل بن کے جائے گا، اور وہ وہاں جا کے خطابت کرے گا، کلام کرے گا اور تمہاری معاونت کرے گا۔ نبی اکرم نے جب حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ دعا پیش کر دی، تو پھر آقا کریم نے عرض کیا، مولا اب میں بھی تیری بارگاہ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اس آیت کا شان نزول حضرت امام فخر الدین الرازی تفسیر کبیر میں بیان کر رہے ہیں۔ پھر آقا کریم نے عرض کیا، اللہم وَأَنَا مُحَمَّدٌ نَبِيُّكَ وَصَفِيُّكَ، مولا میں محمد بھی تو تیرا نبی ہوں، تیرا چنا ہوا ہوں، وَرَسُولُكَ تیرا رسول ہوں، وَحَبِيبُكَ تیرا حبیب ہوں، جناب موسیٰ سے زیادہ میری اور تیری نسبتیں ہیں۔ تو پھر آقا کریم نے یہ دعا کی، فَاشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي،
علیًا اشدد بہ ظہری، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کا نام لے کر، جناب ہارون علیہ السلام کا نام لے کر اللہ سے مانگا تھا، تو نبی اکرم نے حضرت مولا کائنات شیر خدا کو بھی اپنے رب کی بارگاہ سے نام لے کر مانگا۔ اب حضرت ابو ذر کہتے ہیں فواللہ ما اتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہذہ الکلمہ، ابھی اللہ کی عزت کی قسم نبی اکرم نے یہ دعا کے کلمات مکمل نہیں کیے تھے، ابھی آپ نے دعا مانگتے مانگتے ان کلمات کو مکمل نہیں کیا تھا اور اپنے چہرے پہ ہاتھ نہیں پھیرا تھا، حتیٰ نزل جبریل، یہاں تک کہ اللہ نے جبریل کو نازل کر دیا، جبریل رسول اکرم کی بارگاہ میں نازل ہو گئے اور آ کر پھر یہ آیت مبارکہ پڑھی کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دینے والی ہستی کون ہے؟ حضرت امام فخر الدین الرازی کے قول کے مطابق وہ مولا کائنات شیر خدا جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ اور بھی بہت ساری آیات ہیں جو بطور خاص مولا کائنات کے لیے نازل ہوئی، یا ان آیات کا مصداق کامل یا مصداق اتم یا مظہر کامل بن کر مولا کائنات شیر خدا جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی ہمارے سامنے آتی ہے، وہ آیت تطہیر ہو یا وہ آیت مباہلہ ہو۔ اور بھی بہت ساری آیات ہیں جو اہل بیت کی شان میں آئی ہیں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى میں مولا کائنات شیر خدا کی محبت کا بطور خاص حکم ارشاد فرمایا گیا۔ لیکن یہ دو آیات بطور خاص اور ان کے شان نزول میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہا تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ اللہ کے پیارے رسول کی اس مبارک ہستی نے کس طرح اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں قربان کی ہے۔ تو جب مولا کائنات نے اپنے نفس کی پرواہ نہیں کی اپنے رب کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے، رضا پانے کے لیے، تو پھر اللہ نے اپنی رضا بھی عطا فرمائی اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا بھی عطا فرمائی۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ مولا کائنات شیر خدا اللہ کے محبوب بھی بن گئے، محب تو تھے ہی، اللہ کے محبوب بھی بن گئے، جناب محمد رسول اللہ کے محبوب بھی بن گئے، محبوب الہی بھی ہو گئے، محبوب محمد بھی ہو گئے، محمدی بھی ہو گئے۔ یہ دونوں مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمائے۔ اور حدیث مبارکہ کیا ہے؟ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، یہ حدیث الطیر، وہ پرندے کا گوشت کھانے والی بڑی مشہور حدیث ہے کہ رسول اکرم کی بارگاہ میں بھنا ہوا پرندہ پیش کیا گیا اور آقا کریم کو رغبت ہوئی کہ آپ اسے تناول فرمائیں، تو آپ کی خواہش ہوئی۔ حضرت انس بن مالک وہاں کھڑے تھے، آقا کے خادم تھے جناب انس۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ آقا کریم نے اس گوشت کو کھانے سے پہلے، بھنا ہوا پرندہ تناول کرنے سے پہلے، آقا کریم نے ہاتھ اٹھائے اور اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہم ائتنی بأحب خلقک، کہ مولا میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ اپنی مخلوق میں سے جو سب سے زیادہ تیرا محبوب ہے، جسے تو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے، جسے تیری محبت کا قرب حاصل ہے، اس مبارک ہستی کو میری بارگاہ میں تو خود بھیج دے۔ اب رسول اکرم نے کوئی نمائندہ نہیں بھیجا، رسول اکرم نے جناب انس کو روانہ نہیں کیا، رسول اکرم نے کسی اور صحابی کو نہیں کہا۔ حضرت انس اندر کھڑے ہیں، آقا کریم کی بارگاہ میں کھانا پیش کیا گیا، انس کہتے ہیں آقا نے ہاتھ اٹھائے، کہا مولا تو خود بھیج دے۔ اب حضرت انس کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں انتظار کرتا رہا کہ وہ کون سی ہستی ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پہ دستک ہوتی ہے تو میں نے دیکھا کہ وہ ابو طالب کے بیٹے مولا علی ہیں۔ تو رسول اکرم مسکرائے اور آپ نے کھڑے ہو کر علی کا استقبال کیا اور آقا کریم نے سنایا، علی تجھے مبارک ہو، پہلے صرف تو اللہ سے محبت کرتا تھا، آج اللہ نے بھی اپنی محبت کا مجدہ تیرے لیے عطا فرما دیا ہے۔ تو حضرت انس بن مالک نے اس سارے واقعے پہ مہر تصدیق ثبت کی ہے کہ آقا کریم علیہ تحیۃ و ثنا کس طرح علی سے محبت کرتے تھے، اور آقا یہ چاہتے تھے کہ میرا رب بھی علی سے محبت کرے، اور میرے رب نے محبت بھی کی ہے۔ غزوہ خیبر کا واقعہ ہے، بڑا مشہور واقعہ، 17 دنوں تک وہ جنگ جاری رہتی ہے، بس اللہ کی طرف سے کوئی حکمت ہے، منشا ہے، ابھی فتح نصیب نہیں ہو رہی۔ ایک شام کو آقا نے سارے صحابہ کو اکٹھا کیا میدان خیبر میں، اور آقا کریم نے ارشاد فرمایا کل میں جھنڈا اسے دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے، اور اس کے ہاتھ پہ پھر میرا رب فتح عطا فرمائے گا۔ اب ہر صحابی کی یہ خواہش ہے کہ میرا رب کل جھنڈا اپنے رسول کے ذریعے مجھے عطا فرمائے۔ ہر صحابی، جید صحابہ کرام وہاں تشریف فرما ہے، اور ساری رات کروٹیں بدلتے ہوئے گزر جاتی ہے کہ کل یہ نصیب کس کا جاگے گا۔
اور یہ محبت کا ہما کس کے سر پہ بیٹھے گا؟ صبح ہو گئی، صف آرائی ہو گئی، ہر ایک منتظر ہے آقا مجھے جھنڈا عطا فرمائے۔ آقا نے اعلان کیا این علی، ان کے علی کہاں ہے؟ بتایا کہ انہیں آشوب چشم ہے، کو آنکھوں کا ظاہری مرض ہے، اس لیے وہ آج یہاں نہیں آ سکے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ علی کو ہی بلایا جائے۔ علی کو بلایا گیا، رسول اکرم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ سب سے پہلے تو آقا کریم نے لعاب دہن کو بطور معجزہ علی کی آنکھوں پہ لگایا، میرے رب نے فوراً علی کی آنکھوں کو شفا عطا فرمائی۔ پھر میرے آقا نے علی کو جھنڈا عطا فرمایا کہ علی یہ جھنڈا تیرے ہاتھ میں ہوگا، کیونکہ تو وہ ہستی ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ کتنے ایسے مواقع ہیں، کتنے ایسے مواقع ہیں جن میں نبی اکرم علیہ تحیت و ثنا نے علی کو اپنی بھی اور اپنے رب کی محبت کا مجدہ سنایا ہے، اور مولا علی نے بھی یہ کر کے دکھایا ہے۔ وہ قرآن کی تلاوت کی بات ہو، وہ نماز میں جب مولا علی حاضر ہوتے تھے، آپ کی زہد، آپ کی عبادت، آپ کی خشوع و خضوع، آپ کے ورع و تقویٰ کا یہ عالم ہوتا تھا کہ جیسے آپ تکبیر تحریمہ کہتے تھے تو حقیقی معنوں میں وہ تکبیر تحریمہ ہوتی تھی۔ معزز سامعین حضرات، ہم بھی تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیر تحریمہ کا مفہوم اور معنی تو یہ ہے کہ تکبیر کہنے کے بعد دنیا و ما فیہا آپ پہ حرام ہو جائے، اور آپ یوں سمجھیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، مناجات کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ شاید ہم ایسا سجدہ زندگی بھر نہ کر سکے، علی کا ہر سجدہ ایسا ہوتا تھا۔ وہ مشہور واقعہ ہے، کسی میدان جنگ میں آپ کی مبارک ایڑی میں تیر لگتا ہے، دوستوں نے نکالنا چاہا، اذیت اور تکلیف کا احساس ہوا، آپ نے فرمایا ابھی چھوڑ دو۔ نماز میں گئے، تکبیر تحریمہ کہی، چہرے کا رنگ بدل گیا، زعفرانی کیفیت ہو گئی، جسم موم کی طرح نرم ہو گیا۔ دوستوں نے ہاتھ لگایا، تیر ایسے نکلا جیسے مکھن میں سے بال نکلتا ہے، کوئی احساس نہیں تھا اللہ کے محبوب علی کو۔ اور جب نماز مکمل ہوگی تو استفطار کیا تو بتایا کہ یہ واقعہ تو ہو چکا ہے۔ علی کہنے لگے اللہ کی عزت کی قسم، میں اس کے دیدار میں ایسے ماب ہوتا ہوں کہ مجھے دنیا کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ تو جب ایسی محبت اللہ کا بندہ کرے گا تو میرا رب تو بڑا ہی قدردان ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا۔ معزز سامعین، قرآن کریم میں جب کسی ایک لفظ کی یا ایک وصف کی یا ایک صفت کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے تو اس کا معنی بدل جاتا ہے۔ جب میں بحیثیت بندہ شاکر بنوں گا تو اس کا مطلب میں شکر گزار ہوں۔ اللہ شکر گزار نہیں ہوتا، جب اسے شاکر کہا جائے گا تو اس کا مطلب ہے وہ شکر کرنے والوں کی قدردانی کرتا ہے۔ میرا رب تو بہت قدردان ہے، تو جس نے اپنی جان، مال، نفس تک ہر چیز اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان کی ہوگی تو میرا رب پھر اسے محبت کیوں نہیں عطا فرمائے گا؟ تو دو احادیث میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں جن سے ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ مولا کائنات شیر خدا کی ذات گرامی سے میرا رب بھی کتنی والہانہ محبت کرتا ہے اور میرا رسول بھی کتنی محبت کرتا ہے۔ مولا کائنات شیر خدا کے اگر علوم کی بات کی جائے تو آقا کریم کا وہ مشہور ارشاد ہے۔ آقا نے فرمایا آنا دار الحکمت و علی جن بابہا، اور ایک روایت میں آتا ہے آنا مدینۃ العلم و علی جن بابہا، کہ میں حکمت کا گھر ہوں یا علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو آقا حکمت کا گھر بن جائیں یا علم کا شہر بن جائے، علی بہرحال دروازہ ہے۔ آقا نے دروازہ کیوں ارشاد فرمایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دروازہ ہی اصل گزرگاہ ہے۔ جس نے آنا ہے اس نے دروازے سے گزرنا ہے، جس نے جانا ہے اس نے دروازے سے گزرنا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ کے پیارے رسول کے علم کا فیضان حاصل کرنے کے لیے جس نے بھی آنا ہے، آتے ہوئے بھی علی کے قدموں میں آنا ہوگا، جاتے ہوئے بھی علی کی بارگاہ سے گزر کر جانا ہوگا۔ اور جو مولا علی کی ذات سے ہی اجتناب کرے، جب وہ دروازے سے گزر ہی نہیں سکتا تو آقا کریم کے علم کا فیضان اسے کیسے نصیب ہو سکتا؟ حضرت ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم نے علم کو 9 حصے میں تقسیم فرمایا۔ علم کے 9 حصے ہیں۔ اب علم کے 9 حصے کے 9 حصے اللہ کریم نے مولا علی کو عطا فرمائے۔ اب وہ قرآن کا علم ہو، تفسیر قرآن کا علم ہو، وہ حدیث کا علم ہو، اصول حدیث کا علم ہو، فقہ کا علم ہو، اصول فقہ کا علم ہو، کوئی بھی علم ہے، اللہ کریم نے جو بھی علم بنایا ہے اپنے رسول کے صدقے علی کو عطا فرمایا۔ اور آپ نے جامع مسجد کوفہ کے ممبر پہ بیٹھ کے یہ ایک مرتبہ نہیں 10 مرتبہ ارشاد فرمایا تھا، لوگو سلونی اما شئتم، کہ جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھ لو،
یہ کائنات میں یہ واقعہ ہمارے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ کے بعد اللہ نے علی کے ذریعے سرزد کروایا ہے، اس کے علاوہ کسی نے علم کا وہ دعویٰ نہیں کیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم خلیفہ دوم مراد رسول، آپ تو یہ کہا کرتے تھے لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو علمی اعتبار سے تو ہلاک ہو جاتا۔ تو اللہ نے اتنے علم کی نعمتیں آپ کو عطا فرمائیں، شاید یہ ہمارے ذہن کے کسی گوشے میں نہیں ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ علم جسے ہم عربی گرامر کا علم کہتے ہیں اور درس نظامی کی زبان میں اسے صرف و نحو کا علم کہا جاتا ہے، وہ صرف و نحو کا علم بھی مولا علی شیر خدا جناب علی المرتضیٰ نے ہی ایجاد فرمایا ہے، آپ موجد ہیں اس کے۔ آپ نے اپنے خلیفہ خاص، خادم خاص، شاگرد اول حضرت سیدنا ابو الاسود الدولی رحمۃ اللہ علیہ کو حکم ارشاد فرمایا تھا، اور انہوں نے صرف و نحو کے یہ سارے اصول، یہ قوانین، یہ ضوابط مرتب فرمائے تھے۔ تو جہاں مولا علی کی کرامات، مولا علی کی ذات کے اوصاف، مولا علی کی ذات کے خصائل ہمیں نظر آتے ہیں، وہاں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے اللہ نے علم کی کتنی نعمتیں انہیں عطا فرمائی۔ تو صرف و نحو کے بانی مبانی ہونے کا احساس بھی، اور یہ میرے رب نے نعمت بھی آپ کو عطا فرمائی، اور آپ کے صدقے یہ ساری چیزیں آج ہمارے سامنے ہیں۔ تو زمانے کا کتنا بڑا ہی مفسر کیوں نہ ہو جائے، محدث کیوں نہ ہو جائے، سیرت نگار کیوں نہ ہو جائے، فقیہ اعظم کیوں نہ ہو جائے، ہر ایک مرہون منت ہے اس علم کے جو اللہ نے اپنے رسول کے صدقے جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ تو حضرات گرامی، مولا علی کی کس فضیلت کا تذکرہ کیا جائے اور کس فضیلت کو چھوڑا جائے، یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ علی وہ ہیں جنہیں اللہ نے کعبے میں ولادت عطا فرمائی۔ کبھی کبھی یہاں اشتباہ ہوتا ہے، اور یہ بات کی جاتی ہے، اپنی اپنی تحقیق کی بات ہے اور اپنے اپنے مزاج کی بات ہے، اپنی اپنی محبت کا پیمانہ ہے۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ علی کعبے میں پیدا نہیں ہوئے، کیونکہ اس وقت کعبہ یا اس کے ارد گرد ماحول کی وہ کیفیت نہیں تھی جو آج ہے، کہ کتنے کلومیٹر تک آج حرم پھیلا ہوا ہے اور اس کے بعد کہیں جا کر آبادی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو تب تو ایسا نہیں تھا، تب حرم کے ارد گرد یعنی کعبہ کے، خانہ کعبہ کے ارد گرد بھی گھر موجود تھے۔ تو کبھی یہ اشتباہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیں علی اپنے گھر میں پیدا ہوئے، اور اس گھر کو کیونکہ اس وقت کعبے سے قربت تھی تو اس لیے کہہ دیا گیا کہ علی کعبہ میں پیدا ہوئے۔ لیکن حضرت امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علی فی جوف الکعبہ، بطن کعبہ میں، جوف کعبہ میں، درمیان کعبہ میں، اصل کعبہ میں پیدا ہوئے۔ حکیم بن حزام کے لیے ہم کہتے ہیں وہ پیدا ہوئے، تو مولا علی بھی جوف کعبہ میں پیدا ہوئے۔ تو اب جس کی پیدائش کا سلسلہ جو ہے وہ کعبہ میں ہوتا ہے، اور کعبہ میں پیدا ہونے کے باوجود مولا علی نے پہلی نظر کعبے کے در و دیوار کو نہیں دیکھا، بلکہ آپ کی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ آپ کو اٹھاتی ہیں، رسول اکرم کی بارگاہ میں جا کے پیش کرتی ہیں۔ تو جیسے ہی لمس ید مصطفیٰ علی محسوس کرتے ہیں تو آنکھیں کھول دیتے ہیں۔ تو گویا علی نے یہ پیغام دیا ہے کہ میں پیدا کعبے میں ہوا ہوں، لیکن سب سے پہلے میں نے کعبے کا کعبہ دیکھا، رسول اکرم کا دیدار کیا ہے۔ اب یہ فضیلت ہم کہاں سے لائیں؟ یہ علی کی فضیلت بھی ہے، یہ علی کا نصیب بھی ہے، یہ علی کا مقدر بھی ہے، یہ علی کی شان بھی ہے، یہ علی کا مرتبہ بھی ہے۔ اور پھر مولا علی کی ذات وہ ہے کہ حضرت زید بن اسلم روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت زید بن ارقم روایت کرتے ہیں کہ اول من اسلم علی جن، کہ علی کی ذات وہ ہے کہ جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا۔ مسلم اول، مومن اول ہونے کا اعزاز بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ تو جس کی فضیلت کا سلسلہ اولیت سے شروع ہوتا ہے، ایک روایت تو یہ کہتی ہے کہ آقا کریم نے سوموار کے دن اعلان نبوت فرمایا، اور منگل کے دن مولا علی نے رسول اکرم کے اقتداء میں نماز ادا کرنے کا شرف پایا۔ تو یہ بھی آپ کی فضیلت ہے۔ اور ہر سیرت نگار، پوری کائنات کا ہر سیرت نگار اس بات پر متفق ہے کہ مولا علی نے ساری زندگی کبھی شرک نہیں کیا۔ آپ کی والدہ محترمہ نے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا، بلکہ آپ کی فضیلت میں، آپ کی سیرت میں یہاں تک بات آتی ہے کہ آپ کی والدہ گرامی اس کیفیت میں بھی محفوظ رہیں جب مولا علی ابھی اپنی والدہ کے بطن مبارک میں تھے، تو علی
اپنی والدہ کو کسی بت کے سامنے جھکنے نہیں دیتے تھے۔ تو علی کا گھر وہ ہے کہ جو کبھی بھی شرک سے آلودہ نہیں ہوا، تو علی کا نسب بھی پاک رہا اور علی کا حسب بھی پاک رہا۔ پھر اللہ کریم نے جب 10 سال عمر مبارک ہوتی ہے تو دعوت ذوالعشیرہ کا میزبان ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ جب وہ آیت نازل ہوئی سورۃ الشعراء میں کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ میرے محبوب اٹھو اور سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے اہل خاندان کو، اپنے گھر والوں کو ڈرائیے اور اللہ کے قریب کیجیے۔ تو آقا کریم نے مولا علی سے 10 سال کا بچہ ہے مشورہ کیا، تو علی نے اپنے گھر میں، حضرت ابو طالب کے گھر میں وہ پہلی دعوت ہوتی۔ تو حضرت ضیاء الامت حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، آپ سیرت ضیاء النبی میں اس بات کو رقم کرتے ہیں کہ 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار وہ دعوت ہوتی ہے، اور پھر میرے آقا نے اپنا خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو دعوت ذوالعشیرہ، یعنی ذوالعشیرہ کا مطلب ہے کہ خاندان والے، قبیلے والے، گھر والے، قریبی لوگ، ان کی دعوتی سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسلام کی، یعنی توحید کی سب سے پہلی دعوت تھی۔ تو دعوت توحید کا پہلا میزبان ہونے کا شرف بھی اللہ نے علی کو عطا فرمایا۔ تو یہ بھی علی کی فضیلت ہے، علی کا نصیب بھی ہے، علی کا مقدر بھی ہے، علی کا مرتبہ بھی ہے۔ اور پھر ہجرت کی رات، جہاں سے میں نے اپنی بات کو شروع کیا تھا، آقا کریم نے جب ارشاد فرمایا کہ علی تم میرے بستر پہ آ جاؤ، سو جاؤ، تو شب ہجرت مصطفیٰ کریم کے بستر پہ سونے کی سعادت بھی اللہ نے علی کو عطا فرمایا۔ تلواروں کے سائے سے آقا نکلے ہیں، اللہ نے رسول اللہ کو بھی محفوظ فرمایا اور مولا علی کو بھی محفوظ فرمایا۔ اور پھر ہجرت کرنے کے بعد مولا علی بھی مدینہ پاک پہنچتے ہیں۔ تو بدر کا جب آغاز ہوا، پہلے چند انصاری صحابہ گئے، تو مکے والوں نے تانا دیتے ہوئے کہا کہ ہمارے قبیلے کے لوگ آئیں۔ پھر آقا کریم نے اپنے چچا جناب حمزہ کو، سید الشہداء کو، اور مولا کائنات شیر خدا کو، اور جناب عبیدہ بن الحارث کو جو اپنے تایازاد تھے، انہیں اٹھایا۔ تو بدر کا آغاز یوں سمجھیے کہ مولا کائنات شیر خدا کے ہاتھوں سے ہوا۔ اور آپ کی شجاعت کی داستان یہ ہے کہ سیرت نگار کہتے ہیں کہ 70 کفار مارے گئے تھے، اور غالباً ان میں سے 37 لوگوں کو تنہا مولا علی نے واصل جہنم کیا تھا۔ شجاعت کا یہ عالم ہے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ کیسے لگتا تھا بدر میں کہ علی کے سوا شاید کوئی جوان ہی نہیں ہے، اور علی کی تلوار کے سوا زمانے میں تلوار ہی کوئی نہیں ہے۔ سر تن سے جدا کر دیتے جو اللہ اور اس کے رسول کا دشمن سامنے ہوتا۔ احد میں بھی آپ نے جو جان ساری کا مظاہرہ کیا۔ خیبر کی بات ہم پہلے کر چکے ہیں۔ اللہ نے اپنی محبت بھی اور جناب رسول اللہ نے اپنی محبت کا تحفہ عطا فرمایا۔ پھر مولا علی کی شیر خدا کی جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام کی اس سے بڑی فضیلت کیا ہوگی کہ اللہ کریم نے جناب زہرا کو آپ کا زوج بنایا ہے۔ زوج فاطمہ ہیں، شوہر نامدار ہیں جناب زہرا پاک۔ اور پھر جس محبت کے ساتھ دونوں ہستیوں نے زندگی گزاری، دونوں کے مقامات بلند ہیں، وہ مولا کائنات ہیں، وہ سیدۃ نساء العالمین ہیں، وہ سارے جہانوں کی خواتین کی سردار ہیں، اور انہیں میرے رب نے ساری کائنات کا مالک بنایا ہے۔ لیکن آپ کی جو ازدواجی زندگی ہے وہ پڑھنے کے لائق ہے۔ اور آج ہمیں سمجھنا ہو، آج اگر ہم اپنے گھروں میں افراتفری کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور میاں بیوی کے رشتے کو تقدس مآب کرنا چاہتے ہیں، تو کائنات کے عظیم ترین دلہے اور کائنات کی عظیم ترین دلہن کے اس ازدواجی رشتے کو ہمیں پڑھنا ہوگا۔ ہمارے پاس، مسلمانوں کے پاس نظریاتی طور پہ تو سب کچھ موجود ہوتا ہے، لیکن عملی طور پہ ہم قدم نہیں اٹھا پاتے جس سے کامیابی نصیب ہوتی۔ تو یہ علی کا مرتبہ ہے، یہ علی کی فضیلت ہے، یہ علی کا مقدر ہے، یہ علی کا نصیب ہے، علی کی شان ہے کہ میرے رب نے علی کو فاطمہ عطا فرمائے، حسن اور حسین عطا فرمائے۔ آقا کریم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا یہ دونوں سرداران نوجوانان جنت ہیں، یعنی جو جنت کے نوجوان ہیں ان کے سردار ہیں حسن اور حسین۔ اور آخری جملے میں آقا نے ارشاد فرمایا اور ان کے بابا کو، علی کو، میرے رب نے اس سے بھی بڑھ کر فضیلت عطا فرمائی۔ اور علی کی یہ فضیلت کہ آقا نے ہجرت کے موقع پہ جب مواخات قائم کی اور علی ایک کونے میں بیٹھے ہیں، آقا کریم پاس گئے، سینے کے ساتھ لگایا اور کہا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ آقا نے دعا کی تھی
کہ مولا تو علی عطا فرما دے جیسے تو نے جناب موسیٰ کو ہارون عطا فرمائے، اسی طرح آقا نے مواخات قائم کی ہے دنیا اور آخرت میں اپنے درمیان اور علی کے درمیان۔ اور پھر وہ وقت آیا کہ آقا کریم نے حجت الوداع کے موقع پہ غدیر خم کے مقام پہ مولا علی کا ہاتھ بلند کر کے لاکھوں کے مجمع میں کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو ولادت کعبہ سے آغاز ہوتا ہے اس ہستی کا، اور ولایت کے اعلان سے ہوتے ہوتے اللہ کے گھر میں شہادت کا سلسلہ پہنچتا ہے۔ یہ سارے فضائل ہیں، یہ سارے کمالات ہیں، یہ سارے محاسن ہیں، یہ ساری خوبیاں ہیں جو اللہ کریم نے اس ہستی کو عطا فرمائی ہے۔ معزز سامعین، آخری جملہ یہ ہے کہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم اس کے فضائل بیان کر سکیں جسے میرے رب نے علی بنایا ہے۔ علی ہوتا ہی وہ ہے جو اعلیٰ ہو، جو بلند ہو۔ اللہ کریم ہمیں ان ہستیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ سلام ہو سلام اے سیدہ کے لال، سلام ہو سلام اے سیدہ کے لال، سلام ہو حسین کے وقار کو سلام، سلام ہو حسین کے وقار کو سلام۔